وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیا جانے والا پروگرام عرفان القرآن۔ اس پروگرام میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ ناظرین و سامعین کرام، عرفان القرآن پروگرام میں ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آسان فہم انداز میں مختصر حصے قرآن حکیم فرقان مجید کے اس انداز میں پڑھائے جا سکیں، مشق کروائے جائیں، تاکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ اس کو نہ صرف ساتھ میں پڑھیے بلکہ سماعت کیجئے، مشق کیجئے اور قرآن حکیم فرقان مجید کو آسان انداز میں تلاوت کرنے پر قادر ہو جائیے۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں پچھلی نشست میں حروف مدہ کا بیان پڑھا تھا، مد متصل اور مد منفصل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مد عارض، مد لین اور مد لازم پر کلام کریں گے۔ مد عارض اور مد لین میں فرق بھی بیان کیا جائے گا اور پھر مد لازم پر ہم کوشش کریں گے کچھ کلمات کی مشق بھی کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ مدینہ ہاشم، ام ایمن کاشف اور فائقہ عمران۔ ہم ان بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قرآن حکیم فرقان مجید کو سیکھنے کے لیے بیٹیاں ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ نہ صرف خود سیکھتی ہیں بلکہ یہ معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں آپ سب کے لیے بھی، اور یہ آپ کے لیے ترغیب کا باعث بھی ہیں۔ آپ لوگ یقیناً جب انہیں سنتے ہوں گے تو ان کا خوبصورت تلاوت کرنا یہ آپ کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہوگا کہ ہم بھی اسی انداز میں قرآن حکیم فرقان مجید کی قراءت کریں، اس کی تلاوت کریں۔ یقیناً آپ سب اس پر قادر ہو سکیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں مد عارض اور مد لین۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون عارضی موجود ہو تو پہلی کو مد عارض کہتے ہیں اور دوسری کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ مد عارض اور مد لین میں طول، توسط اور کسر تینوں ہوتے ہیں۔ طول کی مقدار ایک قول کے مطابق 3 الف اور دوسرے قول پر 5 الف کی مقدار مد کے برابر ہوتی ہے۔ توسط پہلے قول کے مطابق 2 الف اور دوسرے قول کے مطابق 3 الف پر، اور کسر دونوں صورتوں میں 1 الف کی مقدار مد ہی ہوتا ہے جتنا ہم مد اصلی پر کرتے ہیں۔ مد عارض اور مد لین میں فرق کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ مد عارض میں طول اولا ہے اور اس کے بعد توسط، اس کے بعد کسر، مگر لین عارض میں کسر اولا ہے۔ جب ہم لین عارض کریں گے نا، مد لین عارض پڑھیں گے تو اس میں کسر اولا ہے، اس کے بعد توسط اور اس کے بعد طول کا درجہ۔ مد لازم پر آئیں گے۔ اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون اصلی موجود ہو تو پہلی کو مد لازم اور دوسری کو مد لین لازم کہیں گے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ مد لازم اگر حرف مدہ الف واو یا کے بعد جزم یعنی سکون کی علامت اور اس میں شد بھی پائی جاتی ہے، یہ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں موجود ہو تو یہ مد لازم ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم آج مشق کریں گے اور آپ اس سے اس کو سمجھ پائیں گے، جان پائیں گے کہ مد لازم ہم کس کو کہتے ہیں اور مد لازم کی ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹے پڑھیے گا۔ دابتن، دابتن، کافتن، کافتن، خاصوتن، 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 حاجک، 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 ولا جانن، ولا جان، حاد اللہ، حاد اللہ، لیحاجوکم، 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 اتحاجوننا، اتحاجوننا،
يحاجوننا اللہ الله جان جان ضالا ضالا كافة كافة الحاقة الحاقة حاجه حاجه حاجوك حاجوك يحادون الله يحادون الله والصافات والصافات أتحاجوني 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 مدهامتان مدهامتان ولا الضالين ولا الضالين طامة الكبرى طامة الكبرى الظانين الظانين يوادون يوادون يرادون يرادون تشاقون تشاقون العادين 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 بضارين بضارين شاقوا الله شاقوا الله. ناظرین و سامعین کرام، یہ مد لازم کے کچھ کلمات پر ہم نے مشق کی. مد لازم جس میں ہم نے یہ جانا کہ حرف مدہ کے بعد جزم یا شد اگر اسی کلمہ میں آ جائے، ایک ہی لفظ میں ہو تو مد لازم ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے مدہامتان پڑھا تو دال یہاں پر مدہامتان، یہاں پر الف مدہ کے بعد میم مشدد ہے. یحادون، اس میں بھی الف مدہ کے بعد دال مشدد ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مد لازم پڑھ رہے ہیں. اور مد لازم کی ہم نے کچھ کلمات کے اوپر مشق کر لی. آپ یقیناً اس مد کی ادائیگی کو بھی سمجھ چکے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. مد لازم اور مد لازم لین، اس میں 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار مد کے برابر ہم اس کو کھینچ کر لمبا کر سکتے ہیں، اور اس کی مد کی ادائیگی کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. اس کے بعد مد عارض کس کو کہتے ہیں؟ عارضی مد. مد عارض نام سے ظاہر ہے عارضی طور پر مد کرنا. عارضی مد حرف مدہ الف واو یا کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، جیسے رب العالمین ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یا مدہ ہے لیکن نون متحرک تھا، نون کو وقف کرتے وقت ہم نے ساکن کر دیا. ہم پڑھ رہے تھے لا یؤمنون، تو لا یؤمنون میں نون متحرک تھا، ہم نے سکون عارضی دی ہے، یہ ساکن نہیں تھا، نون یہ متحرک تھا. ہم نے چونکہ اسے عارضی طور پر سکون کی علامت دی، اس وجہ سے اس کا نام مد عارض ہے. جب ہم اس کو مد کریں گے، اس کو طول دیں گے، تو اس کو مد کرنا 1 الف 2 الف یا 3 الف کی مقدار مد کے برابر ممکن ہو سکتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم جیم، یہ یا تو مدہ تھا، میم مدہ نہیں تھا، میم متحرک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحیم، یہ جو ہم نے اس کو طول دے دیا، یہ عارضی مد کی وجہ سے دیا ہے، چونکہ ہم نے اس کو سکون عارضی دی ہے۔ یہاں پر سکون کی علامت خود سے نہ تھی، ہم نے اسے ساکن کیا۔ آئیے اس کی مثال تھوڑی سی مشق کرتے ہیں تاکہ اگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ جی بیٹے، منہاج قاعدہ صفحہ نمبر 35۔ الرحمن، الرحمن، علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، مما يشتهون، مما يشتهون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، رب العالمين، رب العالمين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، من خوف، من خوف، أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، له عينين، له عينين، هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت۔ هذا البيت۔ ہم آج کے سبق میں مد لازم کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے کچھ کلمات کے اوپر اس کی مشق بھی کی۔ مد عارض اور مد لین عارض جو ہے یہ ملا کر پڑھتے وقت واقع نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں پر یہ مد عارض جو ہے یہ لین عارض یہ قائم نہیں ہوگا اور یہ واقع نہیں ہوگا، چونکہ ہم یہاں پر سکون عارضی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ واقع نہیں ہوں گی مدات، اور اگر ملا کر نہیں پڑھتے ہیں تب یہ مدات واقع ہوں گی۔ الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر چونکہ ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں نون کو، تو اس لیے ہم مین پر تھوڑا اس میں مد کا اضافہ کر رہے ہیں نون کو سکون عارضی دینے کی وجہ سے۔ اگر سکون عارضی نہیں دیں گے تو یہاں پر ہم مد نہیں کریں گے، ہم بغیر مد کیے، بغیر طول کسر توسط کیے ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے آپ ائمہ کرام کو سنتے ہیں یا امام احباب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے دوران نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب وہ صرف یا مدہ ادا کر کے آگے نون کو ساکن کر رہے ہیں اور پھر وقف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اس بات کا اہتمام بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے آپ بار بار ان کلمات کو پڑھیں، اس کی مشق کریں تاکہ مدات کی ادائیگی کو بحسن و خوبی آپ نبھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ یقیناً آپ تمام ناظرین و سامعین کرام اس کی مشق بھی کریں گے اور کوشش کیجیے گا کہ ان کلمات کو ہم آسان انداز میں مکمل کر سکیں۔ آئیے آج کے سبق کے اختتام پر ہم شامل کریں گے حضرت امام ابن سیرین کا ایک بہت خوبصورت قول مبارک۔ حضرت امام ابن سیرین، امام مالک اور امام عبداللہ بن مبارک، دیگر کثیر علماء سلف، آپ نے کہا ہے کہ یہ علم دین کا، علم حدیث علم دین کا ایک حصہ ہے، لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کس شخص سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ تو جب آپ علم حاصل کریں تو علم کے حصول کے لیے ہمیشہ انتخاب بھی کسی ایسے شخص کا کریں جس سے آپ کو دین کی وافر مقدار میسر آ سکے اور اخلاص کے ساتھ دین کی وہ اصل صورت آپ کو میسر آ سکے جو آپ کے اخروی زندگی کا بہترین سامان پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین متین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کیجیے، آسان انداز میں کیجیے اور اپنی آوازوں سے اس کو حسن عطا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس پروگرام کے لنک کو ضرور اپنے دیگر احباب سے بھی شیئر کریں۔
کوشش کریں کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ رکھیں تاکہ ہم اپنے اسباق کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے پر قادر ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا.